بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک نسخہ شیئر کیا تھا صفوف برص کے عنوان سے۔ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر چکے اور بہت سے کر رہے ہیں۔ یہ دوائی روزانہ بہت سارے مریضوں کو بذریعہ پارسل بھی بھیجی جاتی ہے۔ ایک سادہ، مختصر اور پر اثر نسخہ ہے، لیکن اس کے بارے دو شکایات اکثر موصول ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے استعمال سے معدے پہ گرانی سی محسوس ہوتی ہے، ایک بھاری پن سا رہتا ہے، اور یہ شکایت اکثر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دوائی خود تیار کرتے ہیں، یا تو وہ باورچی ٹھیک سے مدبر نہیں کر پاتے یا دوائی کی مقدار زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس نسخے کے بارے دوسری بڑی شکایت یہ ہے کہ اسے کم از کم 1 سال تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت جائز بھی ہے۔ میری خود کوشش تھی کہ اس نسخے کو کچھ بہتر کیا جائے تاکہ اس سے متعلق شکایات کو دور کیا جا سکے۔ اب اس میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب ہم اس کو ادرک کے پانی میں مدبر نہیں کرتے، اب ہم اس کو آملہ سبز کے پانی میں مدبر کرتے ہیں۔ اگر فریش آملہ نہ مل سکے تو آملہ خشک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آملہ کے پانی میں مدبر کرنے سے معدے سے متعلق شکایات نہیں ملتی، لیکن ایسا کرنے سے دوائی کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ ہم تو چلے تھے جلدی ریکوری کرنے، لیکن یہ تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے گئے اور دوائی کا ٹرائل کرتے رہے۔ آخر کار ہم درج ذیل اجزاء پر مطمئن ہوئے۔ اب نیا نسخہ کچھ یوں ہے: باورچی مدبر 60 گرام۔ یاد رکھیے، اب باورچی ادرک کے پانی میں نہیں بلکہ آملہ کے پانی میں مدبر ہوگی۔ باورچی مدبر 60 گرام، جلوتری 30 گرام، تخم پنوار 30 گرام، برگ سہانجنا 30 گرام، سونف 20 گرام اور برگ نیم 20 گرام، سمبلو 20 گرام اور گندک آملہ سار 24 گرام۔ ان اجزاء میں سے سمبلو کا اضافہ دوران تحقیق کلام میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کروایا تھا۔ وہ میرے ساتھ دیسان میڈوز تک گئے۔ راستہ تو جیپ کا تھا، مگر بلندی تقریباً 11,000 فٹ تھی۔ وہاں انہوں نے ایک جھاڑی کی جڑیں نکال کر دیں کہ ان کو استعمال کروایا کرو، یہ پھل بیری کے ساتھ ساتھ جگر کی سوزش اور خون کی صفائی کے لیے بھی کام کریں گی۔ میری تحقیق کے مطابق وہ سمبلو تھا، لیکن ہمارے ہاں تو پنسار سے عجیب سی لکڑی سمبلو کے نام پہ ملتی ہے، لیکن اصل میں وہ جڑیں ہی قابل استعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پر لگانے والی دوائی میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو کچھ یوں ہیں: روغن سرس 20 گرام، روغن کلونجی 20 گرام، روغن باورچی 20 گرام اور روغن ناریل 40 گرام۔ ان تمام روغنیات کو مکس کر کے تو آپ پیچز پہ لگانے کے لیے تیل خود تیار کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔